رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان ڈے 14، آج کا ذکر، دعا، اللہ تعالیٰ کے نام اور مین پوائنٹ آف دی پارہ دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ذکر ہے اسے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں اور بہت آسان سا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہم اس میں بیان کر رہے ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے۔ ذکر دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے معنی ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ذکر کی فضیلت دیکھیے، اس ذکر کو دن میں 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو یہ انعام ملیں گے، یہ فضیلت اس کی ہے کہ آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں آپ کو ملیں گی، 100 گناہ آپ کے معاف ہوں گے، اور شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے دن بھر۔ اور یہ کہ اس ذکر سے زیادہ بڑھ کر اجر میں اور کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھا ہو، یعنی قیامت کے دن جو بھی یہ ذکر 100 دفعہ پڑھے گا سب سے زیادہ اجر اس کو رہیں گا، ایکسپٹ کہ کسی نے اس سے زیادہ پڑھا ہو، یعنی آپ نے 100 دفعہ پڑھا، کسی نے 100 سے زیادہ پڑھا ہو تو اس کو زیادہ اجر ملے گا، لیکن 100 مرتبہ پڑھنے سے بہت زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ ذکر ہمیں آج زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دیکھیے 10 غلام کو آزاد کرنا ہم کر سکتے ہیں، ایک غلام کو بھی آزاد، لیکن آسانی سے بس آپ کو 100 دفعہ پڑھنا ہے اور آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ آپ نے 10 غلام کو آزاد کیے ہیں، آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس ذکر کی، ہمیں آج یہی ذکر کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی جو دعا ہے بہت چھوٹی سی ہے، بہت مختصر سی ہے، مگر جو معنی ہے اس کا یہ بہت پاورفل دعا ہے۔ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہر وقت ہم اپنے زبان پہ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آج زیادہ سے زیادہ ہمیں مانگنی ہے دعا، اور اس میں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، اجنی ہے اور اجنا ہے، دو بھی ہوتا ہے۔ اجنی یعنی مجھے سنگل، آپ اپنے آپ کے لیے مانگ رہے، اور اللہم اجنا اگر آپ پڑھیں گے تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، اس طرح سے اس کا معنی ہوگا۔ Allah's names in the قرآن، آج 2 نئے نام ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اسے یاد بھی ہمیں کر لینا ہے معنی کے ساتھ، تاکہ ہم انہیں اپنے دعاؤں میں بھی شامل کر سکے، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اور اپنے اندر بھی ہم وہ صفات لا سکیں۔ دیکھتے ہیں القرآن سورہ نمبر 4 النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ جو 2 نام آئے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر، علیم اور حکیم، ترجمہ دیکھتے ہیں آیت کا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے قول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کا طریقے کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ 2 نام جو آئے اللہ تعالیٰ کا، علیم اور حکیم۔
اس میں ہم پہلے حکیم اور علیم، علیم کا معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 150 ٹائمز سے زیادہ 150 سے زیادہ مرتبہ اپنے آپ کو العلیم کہا ہے۔ وہی ہے جس کا علم کامل ہے۔ تو یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا 150 ٹائمز سے زیادہ آیا ہے قرآن مجید میں، جس کا معنی ہے علم، علیم یعنی جس کا علم کامل ہو۔ علیم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل جانتا ہے، اور اس نے ہر چیز کی خصوصیات کو ایک کتاب میں درج کیا ہوا ہے۔ یعنی علیم کے پاس مکمل علم ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چھوٹی بڑی، چھپی ہوئی، ظاہر، ہر چیز کا علم، کون سی چیز کب ہونی ہے، کیسی ہونی ہے، کیوں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، ہر ایک کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہر انسان کا، اس کی تمام مخلوقات کا، کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر صرف انسان دیکھ لے تو کتنے لاکھوں کروڑوں، اس کے بعد جانور، ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم اس نام سے کیسا رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مکمل کامل ہے، ہم اس نام سے کیسا رہ سکتے ہیں؟ علیم سے کہو کہ وہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، یعنی ہمیں علم کے لیے اگر دعا کرنی ہے تو ہمیں علیم سے مانگنی ہوگی۔ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے ساتھ العلیم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اور علیم سے ہی ہم علم کو مانگیں گے، کیونکہ اس کے پاس مکمل علم ہے، تو وہ بھی ہمیں علم عطا فرمائیں۔ تو یا علیم، یا اللہ یا علیم مجھے علم عطا فرما، ہمیں اس طرح دعا کرنی ہے۔ جو کچھ آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسے قبول کرے، علیم کے احکامات پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، مکمل علم ہے، آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزوں کو مقرر کیا ہے، ہماری قسمت میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو لکھا ہے، اس پر ہمیں مطمئن رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب کچھ، کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کہ کون سی چیز کیسا ہوئی تو وہ ہمارے لیے خیر کے لیے ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے ہمیشہ، کیونکہ اس کے پاس علم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور علیم کے احکامات پر ہمیں قائم رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز ہمارے لیے احکامات دیے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو اس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا خیر ہے، اسی لیے ہمیں اس نے وہ چیز دی ہے کرنے کے لیے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیں جو ہے پورا کرنا ہے، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں بھی آ رہا کہ اس میں کیا خیر ہے، ہمیں کیوں یہ چیز کرنی ہے، یا کیوں ہمیں اس چیز سے رکنی ہے، بس ہمیں یہ ہمیشہ سمجھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اگر یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے تو اس میں ہماری ہی بہتر ہے۔ الحکیم دوسرا نام جو آیا ہے اس آیت میں، الحکیم، قرآن مجید میں 33 ٹائمز آیا ہے یہ نام، اور اس کا معنی ہے حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے دو نام اپنے ایک ساتھ بتایا ہے، علیم اور حکیم، اور یہ دونوں کسی میں، اگر آپ کے پاس علم ہے مگر حکمت نہیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا علم مکمل نہیں ہے۔ دونوں ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دونوں صفات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، اور علم کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یوز کرنا ہے، کہاں پہ کون سا جواب دینا ہے، کیسا آپ کو بیہیو کرنا ہے، کون سی چیز کرنی ہے اور کون سی چیز نہیں کرنی ہے۔ یہ علم نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ آئے گا۔ علم ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، اور جاننے کے بعد اس چیز کو آپ کیسے آگے بڑھا رہے ہو، کیسا اس پہ عمل کر رہے ہو، یہ حکمت سے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اسی لیے کبھی ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سی چیز کا کیا کیسی خیر ہے ہمارے لیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ڈیلے کر دیتے ہمارے لیے، یا اسی وقت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم کے ساتھ حکمت بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ کون سی چیز کب صحیح طریقے سے کرنی ہے، فیصلے میں، حکم میں، اور ہر چیز کو صحیح طریقے سے اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے، اور تخلیق کو کامل کرنے کے لیے، ہر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکمت موجود ہے۔ ہم اس نام سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حکیم پر بھروسہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے، کوئی کام میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کام ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اس کی حکمت ہے اس میں ہمارے لیے کچھ، اسی لیے اس طریقے سے ہو رہا ہے، ہمارے لیے خیر ہے اسی لیے اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ الحکیم کے قوانین پہ قائم رہو،
کتاب حکیم کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہمیں اپنا ساتھی بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہماری بہتر کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ اس کتاب کو پورا کیا ہے۔ جو اس میں قوانین آئے ہیں، جو حکم آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے اس لیے نہیں، بلکہ ہماری آسانی، ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اپنے معاملات میں بھی حکمت سے ہمیں کام لینا ہے، سمجھ بوجھ کر ہمیں کام کرنا ہے، ایموشنل ہو کے اس طریقے سے ہمیں فیصلے نہیں لینا ہے، بلکہ ہر چیز میں ہمیں حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، سمجھداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کبھی ہم بچوں کے معاملوں میں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے، وہ لوگ جیسا بولے ہم ان کا سن لیتے، اور وہاں پہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں یوز کرتے۔ تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہمیشہ آپ کو اپنے ہوش و حواس میں فیصلے لینے ہیں، سمجھداری کے ساتھ فیصلے لینے ہیں۔ علم بنا حکمت کے ادھورا ہے، تو علم کے ساتھ ہمیں حکمت بھی حاصل کرنی ہے۔ کیسا حاصل کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، الحکیم سے مانگیں گے کہ ہمیں بھی حکمت دے، سمجھداری دے، انڈرسٹینڈنگ دے، فیصلوں کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق دے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ مین پوائنٹس آف دی پارا دیکھتے ہیں۔ پارا 16 سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہم دیکھیں گے۔ سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ یعنی زکریہ علیہ السلام جو تھے انہیں اولاد نہیں تھی، بہت زیادہ ایج ان کی ہو گئی تھی، مگر ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وارث مانگتے تھے۔ اور وارث کس میں؟ مال کے لیے وارث نہیں، بلکہ اپنے علم کے لیے وارث مانگتے تھے، کہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ آگے کون پہنچائے گا، اس لیے وہ اپنے لیے اولاد مانگتے تھے۔ کس طرح وہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرتے، اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد ان کا پورا ذکر آیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی آیا ہے۔ جب موزانہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کہتے کہ آپ کو بس چپ ہو جانا ہے، جو بھی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہ جو پورا واقعہ ہے یہاں پر آیا ہے۔ دین ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے مقابلے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے کہ آپ کس کو پوچھتے ہیں، نہ جو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ ہمارے لیے کر سکتا ہے، آپ اس کو کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ جو ان کی جو بات چیت ہے اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ حشر کا منظر، آخری دن، سب کچھ ان کے گھٹنوں پر جہنم ارد گرد پیش کیا جائے گا۔ حشر کے منظر کے بارے میں آیا ہے کہ کیسا وہ منظر رہیں گا، اور جو جہنمی جو لوگ رہیں گے ان کے سامنے جہنم کو جو لے کر آئے گا اس کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت والے لوگوں کو ہدایت میں اور گمراہی والے لوگوں کو گمراہی میں والوں کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہدایت اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہدایت ملے، آپ نیک کام کر رہے ہو، اس کی آپ کو خواہش ہے، آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ہدایت میں آپ کو اضافہ کرے گا، آپ کو ہدایت دے گا، آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اگر آپ خود کوششیں کر رہے کہ آپ گمراہی میں جائے اور غلط کام کر رہے اور یہ آپ کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہی میں بڑھائے گا۔ پھر یہ پورے واقعے اس میں آئے ہیں۔ دین سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ڈیٹیل میں ان کا واقعہ آیا ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی گئی، کس طرح ان کو پہاڑ پر بلایا گیا، آگ دکھائی گئی، اور ان کے جو بات چیت تھی اللہ تعالیٰ سے، اس کے بارے میں آیا ہے۔ دین موسیٰ علیہ السلام پر خدا کے احسانات اور دیے گئے معجزات کے بارے میں آیا ہے کہ کون سے معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسانات کیے تھے۔ یعنی جب سب لڑکوں کو مار دیا جا رہا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جس نے ان کو ماننے کے لیے وہ تمام چیزیں کیے تھے، تمام احسانات کے بارے میں آیا ہے۔ دین جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس چلے جاتے اور انہیں اپنی نبوت کا جو وہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد فرعون جادوگر کو بلاتا ہے تاکہ ایک کمپٹیشن ہو ان کے بیچ میں، اور جو جادوگر ایمان لا لیتے ہیں وہ پورا واقعہ اس میں ہے۔ فرعون کا لشکر ڈوب گیا، جو فرعون اس کے بعد جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ لوگ جو جاتے ہیں، جو ندی کا دو سمندر اس میں جو دو ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور اس میں فرعون ڈوب جاتا ہے، وہ پورا واقعہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات، اور سمری جادوگر نے عبادت کے لیے ایک سنہری بچڑا بنایا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے، یعنی اس کے بعد پھر جو سمری جادوگر رہتا وہ اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کس طرح جو ہے بچڑے کو
سونے کا بچڑا بنا کے اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہی آپ کا خدا ہے، یہی آپ کا معبود ہے، وہ پورا واقعہ آیا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور شیطان کا اور باغ کا ذکر ہے، اور پہلی نسلوں کی تباہی میں نشانیات اور تنبیہات ہیں، یعنی جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی جو تباہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانی ہمارے لیے بتائی ہے کہ ہم بھی غور و فکر کریں اور ہم بھی بچ جائے اور ہم بھی غلط کاموں سے روک جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم بھی چل پڑے، اس کے بارے میں یہاں پر بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی زبانوں کو ہمیں ذکر ستر رکھنا ہے، تو ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہر دن ایک نیا سا ذکر دے، تاکہ ہم ہر ذکر کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں ہر ذکر کی فضیلت الگ الگ فضیلت آئی ہے۔ ہم کبھی یہی کرتے کہ ہم بس ایک ہی ذکر کو ہی ہم لے کے پورا وہی کرتے رہتے ہیں، تو ہم جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتائے ہیں ہم انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم کریں۔ تو آپ لوگ جو ہے ذکر، دعا یہ سب کرتے رہیے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے نام پر غور و فکر کریے، اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو لائیے، اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو لائیے۔ اور انشاءاللہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ایوری ڈے، اس کو ہمیں تھوڑا سمجھنا بھی ہے، تو مین پوائنٹ آف پارا پہ بھی آپ لوگ ضرور غور و فکر کریے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔